دعوت دے رہی ہوں محمد ندیم صاحب کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور قرأت کے ذریعے اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کریں. محمد ندیم صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. سبحان اللہ. نیو کراچی کی یہ اناج مارکیٹ، اس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ اپنی نوعیت کی کراچی کی دوسری بڑی مارکیٹ ہے جسے منی جڑیا بازار بھی کہا جاتا ہے. انجمن تاجران اتحاد اناج مارکیٹ سندھی ہوٹل نیو کراچی کی جانب سے یہاں موجود تمام مہمانوں کو، خصوصاً مہمان خصوصی ایس ایس پی سینٹر ملک مرتضی تبسم صاحب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی، جنہوں نے اپنی گوناگوں مصروفیات اور قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے. آپ سے گاہے بگاہے ملاقات ہوتی رہتی ہے. آپ یہاں کے مسائل سے بھی بخوبی واقف ہیں اور ان کے حل کے لیے کوشاں بھی رہتے ہیں. جناب ملک مرتضی تبسم صاحب ایک انتہائی قابل، فرض شناس، ایماندار اور قابل افسر ہیں، جن کی فرض شناسی اور دن رات انتھک محنت کی وجہ سے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو اسٹریٹ کرائمز تھے ان میں کافی کمی واقع ہوئی ہے. امن و امان کا قیام بھی ممکن ہوا ہے. نوجوان نسل اور آنے والی نسلوں کو منشیات جیسی لعنت سے نجات دلانے بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبدالصمد میمن، صدر انجمن تاجر اتحاد اناج مارکیٹ. محمد ندیم، جنرل سیکرٹری انجمن تاجر اتحاد اناج مارکیٹ. محمد یامین، عادل، حاجی غیاس، عمیر، علیم بھائی، آصف بھائی اور بابو بھائی، یہ جو ممبرز ہیں سارے انجمن تاجر اتحاد اور اناج مارکیٹ. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بڑے پرسسٹنٹ طریقے سے میرے پیچھے لگے رہے، خاص طور پر سمت کہ میں آؤں. میں نے کافی اوائڈ کیا کہ میں نہ آؤں، لیکن یہ بضد تھے. کوئی 3-4-5 مہینے کی ضد کے بعد پھر میں نے سوچا کہ نہیں، اب مجھے جانا چاہیے، ابھی مجھے ضد چھوڑ دینی چاہیے. اس کے علاوہ ہمارے افسران، ڈی ایس پی معین، ڈی ایس پی امتیاز، ایس ایچ او بلال کالونی نواز بروئی اور ایس ایچ او ان کے، یہ میرے خیال ہے یہاں پہ تشریف نہیں رکھتے ہیں. بیسیکلی میں اوائڈ کیوں کر رہا تھا کہ نہ ہوں، کہ مجھے پتا تھا کہ یہ ایک نئی ایمرجنگ مارکیٹ ہے. یہاں کی آرگنائزیشن اور اسٹرکچر لیول اس طرح کا نہیں ہے کہ میں جاؤں اور وہاں جا کر آپ لوگوں کی بات چیت اس طریقے سے سنوں جو ایک فنکشن ہوتا ہے. ویسے میں واک ان میں آ سکتا ہوں، بٹ فنکشن کے لیے شاید وہ آپ کے پاس ابھی تک انفراسٹرکچر یا وہ موجود نہیں ہے. پھر میں نے سوچا کہ ایک ایمرجنگ مارکیٹ ہے، میں خود ایک زمیندار گھرانے سے تعلق، اس کی انٹری ایگزٹ بے شک ایک روڈ کو کر لیں. 3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، جب بھی آپ کے ریسورسز آپ کو اجازت دیتے ہیں، دوسرے روڈ کو کمپلیٹ کر لیں. پھر 2-3 مہینے کے بعد تیسرے روڈ کو کر لیں. آپ کی ایگزٹ انٹری سے لے کر جتنے بھی اندر کے روڈز ہیں، آئی ایم شیور انڈیویجول لوگوں نے کیمراز لگائے ہوں گے، بٹ اس کو آپ ایک ہب پہ کنورٹ کریں جہاں پہ آپ کی مانیٹرنگ سسٹم ہو، تو آپ کی سیکیورٹی خواہ مخواہ بڑھ جائے گی. ہم ابھی مجھے سمت
کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں پہ پکٹ کا ارینجمنٹ کریں. ہم فار دا ٹائم بینگ تو شاید ٹکٹ کے ارینجمنٹ نہیں کر سکیں گے، بیکاز ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 2 سال نہ ہی ٹریننگ ہوئی ہے پولیس میں، نہ ہی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے کووڈ کی وجہ سے. جو ریٹائرمنٹ ریشو تھا وہ بالکل اسی طریقے سے چلتا رہا، اور ہماری جو اسٹرینتھ تھی، اگر ہم جو سینکشن اسٹرینتھ جتنی ہمارے پاس تعداد ہونی چاہیے اس کے پہلے 70% پہ تھے، تو اب ہم 40% پہ آ گئے ہیں. تو ہمارے پاس نفری کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے ان 2 سال میں کووڈ کی وجہ سے. تو پکٹ کو 24 گھنٹے یہاں پہ اسٹیبلش کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا، لیکن ہم یہاں پہ ڈی ایس پی صاحب کو بولوں گا کہ یہاں پہ پیٹرولنگ کو خود مانیٹر کریں، اور موبائل پیٹرولنگ نہیں، موٹر سائیکل کے اوپر جو ہے وہ 2 موٹر سائیکلوں کی ایک گشت لگا دیں یہاں پہ، جو یہاں پہ چکر لگاتے رہیں. اس کے علاوہ آپ ہاٹ لائن اسٹیبلش کریں جو پیٹرولنگ والے ہیں ان کے ساتھ، آپ ان کو انفارمیشن دیں. دیکھیں پبلک جو ہے وہ پولیس کی آئیز اینڈ ایئرز ہوتے ہیں. آپ کو جو جس چیز کی انفارمیشن ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں ہوتی ہے، ہمیں آپ ہی کے تھرو پتہ چلتا ہے. پولیس کو ہمیشہ پبلک کے تھرو پتہ چلتا ہے. تو آپ کوآپریٹ کریں، ہیزیٹیٹ نہ کریں. کوئی بھی کرائم آپ کے ایریے میں ہو رہا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کرائم کا آپ کو نالج ہے یا پتہ چل گیا ہے تو آپ اس کی خبر پولیس تک پہنچائیں. یہ سوچ کر نہیں کہ میں نے بتا دیا تو کون سا اس پہ کام ہو جانا ہے. آپ کی رسپانسبلٹی پوری ہو گئی. اب یہ پولیس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کام کو کرتی ہے یا نہیں کرتی. آپ کے پاس کوئی انفارمیشن بھی ایسی آتی ہے تو آپ آگے ٹرانسفر کریں اس کو. پولیس کا پھر اپنا طریقہ ہے، وہ دیکھتی ہے کہ اس انفارمیشن کے اوپر کتنا کام ہونا چاہیے، کتنا نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ سوچ کے کہ آپ کا ذہن یہ کہتا ہے کہ جو میں بات بتا رہا ہوں اس کے اوپر بندے کو اٹھا کے بس بک کر دینا چاہیے، اور ایسا نہیں ہوا تو آپ رک گئے کہ بھائی کوئی فائدہ نہیں، ایسا نہیں کرنا. بہت ساری چیزوں کو ہم دیکھ کر یہ سٹیپس لے رہے ہوتے ہیں. ہاں کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ تو آپ ضرور بتائیں، اس کے اوپر تو بغیر کسی ہیل ہوچت کے کام ہوگا. انشاءاللہ ہم آپ کی سیفٹی سیکیورٹی کا پورا خیال رکھیں گے. ہم چاہیں گے کہ آپ کا جو کاروبار ہے، بزنس ہے، وہ سیکیور ہو اور فلرش کرے، تاکہ آپ بہتر آرگنائزیشن کے طور پر کام کر سکیں. اور جب آپ کام کرنا شروع کریں گے تو ہم شیور جو شاپ کیپرز ہیں وہ خود بخود آئیں گے، آپ کا ہاتھ میں ہاتھ ملائیں گے، اور آپ کی آرگنائزیشن بھی مضبوط ہوتی چلی جائے گی، اور جو آپ کی سیفٹی سیکیورٹی کا سسٹم ہے وہ بھی مضبوط ہوتا چلا جائے گا. میں ان پہ پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا یہاں پہ، آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہم کچھ دنوں کے بعد دوبارہ ملیں گے. تو آرگنائزیشن لیول پہ جو میں نے خاص طور پر CCTV کیمراز کی بات کی ہے، اس کے اوپر آپ ضرور مجھے کوئی نہ کوئی خوشخبری دیں گے کہ ہم نے سر اتنے CCTV کیمراز جو ہے نا وہ مینیج کر کے یہاں پہ لگا دیے. تھینک یو ویری مچ.